اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن کو کھولنے والی سورت ہے یہ، اور ہم جانتے ہیں کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی لازم ہوتی ہے، کہ وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز ہماری مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن، یہ کتاب اللہ کی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کلام اللہ اس کو کہا جاتا ہے، کلام بات کرنے کو کہتے ہیں، کہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، یہ ہم سے کلام کرتا ہے۔ ہم جب اس کو کھولتے ہیں ہدایت کے لیے، اس سے رہنمائی لینے کے لیے، تو یہ ہم سے کلام کرتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کی کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے، یہ آپ کی کتاب ہے، کہ آپ اس قرآن کو جب کھولیں گے تو آپ کو اپنے سوالوں کے جواب ملیں گے اس سے، کہ یہ آپ کو پھر ایسے نہیں لگے گا کہ یہ 1400 سال پہلے اتاری گئی ہے، پھر یوں لگے گا کہ یہ قرآن ابھی اسی وقت میرے لیے نازل ہوا ہے۔ اور اس کلام کو سمجھنے کے لیے اس ہستی کو جاننا لازم ہے جس نے یہ کلام بھیجا، کیونکہ جس نے بات کہی ہے اگر اس کو ہی نہ جانا جائے تو کیا بات کہی ہے یہ جاننا مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ کے ساتھ ہماری تعلق کی ڈوری جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی ہمیں گمراہی کے اندھیروں سے نکلنے میں روشنی میسر ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا، اور دوسری جو ہستی ہمارے لیے ایک رحمت کا باعث ہے، اور انسانوں کی صورت میں سے اللہ پاک نے ہمارے پاس بھیجا، اور وہ تمام عالم کے لیے جنہیں رحمت للعالمین کہا گیا ہے، جن کا وجود انسانیت کے لیے باعث رحمت ہے، اور جن کا نام لینا دلوں کو تسکین دیتا ہے، جن کا ذکر دلوں کو سکون بخشتا ہے، اور جن سے محبت کے بغیر، حد درجے کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کہ ایسی محبت کہ ہمیں اپنی جان سے، اپنے والدین اور ہر ایک چیز سے زیادہ اگر وہ محبوب نہیں ہوں گے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، اور وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود امت کے لیے رحمت ہے، امت کو قرآن آپ کے ذریعے ملا، اور اللہ کے تمام احکامات پہ جو عملی نمونہ ہمیں بن کے دکھایا وہ اللہ کے نبی نے دکھایا، کہ اللہ کا ایک ایک حکم، اور قرآن کو کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کہ آپ نے قرآن کے ایک ایک حکم پر اٹسل خود عمل کر کے دکھایا۔ تو ہمارا مقصد جو ہے، کیونکہ ہمارے سامنے گول ہے، ایک منزل ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، اللہ کے نبی کی شخصیت ہمارے سامنے ہے، کہ اس کے مطابق ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ان کے مطابق ہمیں جس طریقے سے ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ خود قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کہہ دو اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی پیروی کرو، تم میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ سے محبت اگر کوئی چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے ہر ایک معاملے میں۔ اور اس کے علاوہ تیسری چیز جو انسان کو اس کے اعمال کو ٹھیک رکھتی ہے وہ موت کے بعد کا سفر ہے، کہ سب کچھ اگر بھول کے ایک منٹ پہ ہم لوگ ذرا سوچیں کہ لوگ جہاں جینے کی تیاریاں کر رہے ہیں وہاں میرے جانے کا وقت آ جائے، یعنی یہ سوچیں اگر ہم لوگ کہ ابھی اگر میرے جانے کا وقت آ جائے، اور آ سکتا ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے کب مرنا ہے، تو اگر یہ سوچ ہمارے اندر ہو تو ہمارا پھر آخرت کا سفر جو ہوگا وہ آسان ہوگا، پھر ہماری زندگی جو ہوگی وہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ گزرے گی، کہ میں رسپانسیبل ہوں، میں کسی بھی وقت جا سکتی ہوں، تو پھر ہمارے ساتھ ایک احساس ذمہ داری ہوگا، اور پھر ہم ہر عمل سے پہلے، ہم سوچنے سے پہلے، بولنے سے پہلے، سننے سے پہلے، قدم اٹھانے سے پہلے، قلم چلانے سے پہلے ہم ضرور سوچیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور فاتحہ کھولنے والی ہے، کبھی سوچے ہم نے کہ یہ کیا کھولتی ہے؟ مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہمیں دکھائی گئی ہے انشاءاللہ، لیکن شرط یہ کہ اس کو شعوری طور پہ پڑھا جائے، اس کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ آخر سوچے تو صحیح نا کہ کیا ہے آخر اس آیت میں ایسا، اس صورت میں ایسا کہ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ آپ اس ایک صورت کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ اس ایک صورت کے بہت نام بتائے جا رہے ہیں، اس کو شفا بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ ہجر میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور ہم نے تمہیں 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن عطا کیے،
اور تم ان چیزوں کی طرف ہرگز آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہیں، اور نہ ان لوگوں پر اپنا دل کڑاؤ، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے اپنے شفقت کے بازو پھیلا دو۔ دیکھیں اس آیت میں ایک بہت بڑا میسج ہے میرے لیے، آپ کے لیے، کہ اگر کوئی بھی انسان، دیکھیں ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں 7 آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن، کہ اب وہ لوگ جن کے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہو، آپ اس نعمت کی طرف دیکھیں جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے۔ کہ اگر ایک انسان ہے، اگر آپ ڈپریسڈ ہیں، کہ آپ کے پاس گھر نہیں اچھا، یا کوئی چیز کسی کی کمی ہے، یا اولاد نہیں، یا بیٹا نہیں، یا مال و دولت کی کمی ہے، یا کوئی بھی چیز آپ کے پاس کمی ہے، تو یہاں پہ اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس اگر باقی دنیا کی طرح کچھ نہیں تو ان ساری چیزوں کو ایک طرف رکھو، اور دوسری طرف تم سبا مثانی دیکھو کہ تمہیں یہ 7 آیات دے دی گئی ہیں، یہ قرآن تمہیں دے دیا گیا، تم یہ لے لو اور لوگوں کو پڑھے رہنے دو ان کے مزے میں۔ کہ قرآن جو ہے وہ اصل میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت خوبصورت اللہ کی کتاب ہے، اور انسان کو سکون بخشتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ دنیا کا موسٹلی ریسائٹ ڈاکومنٹ ہے، کہ جو سب سے زیادہ دنیا میں ایک ڈاکومنٹ پڑھا جاتا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اگر اس وقت ہم لوگ ایک اسٹیمیشن لگائیں کہ اس وقت دنیا میں تقریباً 1.7 بلین مسلمان ہیں، اگر ان میں آدھے بھی اگر پراپر نماز پڑھتے ہیں تو ایک دن کی صرف فرض رکعتوں میں 20 بلین دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، الحمدللہ۔ کیا کوئی اور ایسی چیز ہے پوری دنیا میں، کوئی اور ایسی چیز ہے جو ایسے پڑھی جاتی ہو؟ اور ایک سال میں پھر سوچیں کتنی پڑھی جاتی ہوگی، اور پھر جمعے کی نماز، نوافل، سنت، وتر، ان سب کو ملائیں پھر کتنی زیادہ اس کی تعداد ہوگی، اور 1400 سال پہلے سے لے کر قیامت تک یہ سورہ فاتحہ کتنی بار پڑھی جائے گی۔ اور پھر ہر ایک جگہ پہ وقت مختلف ہوتا ہے، جیسے ہمارا آج فجر کا وقت اگر اس جگہ پہ 5:50 پہ ہے، یہ جتنا بھی جو بھی ٹائم ہے، یہ 4:85 جو بھی وقت ہے، تو باقی جگہ پہ وقت بدلتا رہتا ہے۔ پوری دنیا میں ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر گھنٹے میں یہ لوگ کہیں نہ کہیں پہ زمین پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور حرم کو امیجن کریں کہ وہاں پہ کس طرح سے یہ پڑھی جاتی ہوگی۔ تو یہ سورہ فاتحہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے، کہ اس کے بیچ میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کی آیات میں اتنی خوبصورتی ہے، کس طریقے سے اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم جو اس کو 100 کلومیٹر کی سپیڈ سے پڑھتے ہیں، اصل چیز یہ کہ ہمیں پتہ نہیں کیا ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ میں کیا مانگ رہے ہیں، تو پھر ہماری پوری توجہ اس طرف ہو۔ اور اس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا، تب ہم لوگ اس کو اتنی جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو شعور کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو شعور سے پڑھنے سے ہماری حالت جو ہے وہ دل کی بدل جائے گی۔ اور آج اگر لوگوں کو اپنے گھروں میں اپنی بیماریوں، پریشانیوں، دکھوں کی وجہ سمجھ آ جائے نا، کہ جو آج ہمارے گھروں میں بنا ہوتا ہے، ہر طرف پریشانی، کوئی نہ کوئی دکھ، تو یقین مانے وہ ایڑیوں پہ رینگتے ہوئے بھی قرآن سیکھنے آئیں گے، اللہ کی کتاب کو سیکھیں گے، کہ یہ ہمارے دکھ، ہماری پریشانیاں، ہماری تکلیفیں یہ کس وجہ سے ہیں۔ ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہمارے گھروں میں کتنا دین ہے، ہماری زندگیوں میں کتنا قرآن ہے، کتنا ہم سمجھتے اس کتاب کو۔ حکمرانوں سے لے کے عام عوام تک، ریڑھی چلانے والے تک، پوچھیں کسی سے کہ کتنا اپنی زندگی میں قرآن پڑھا ہے، کتنا سمجھ کے آپ نے پڑھا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے اس کی تلاوت کر لی اور اس کا حق ادا کر دیا، یا تلاوت بھی نہیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، یا وہ بھی نہیں پڑھی، بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ اتنا یہ جو دین آج سے 1400 سال پہلے ہمیں ملا تھا، جو آج ہم لوگ اسے لے رہے ہیں، یہ وہ دین نہیں ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، تاکہ ہم اس قرآن کے مطابق پھر اپنی زندگیاں کر سکیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رضا سے یہ جو ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کر رہے ہیں، اللہ پاک اس میں اس قرآن کو ہمارے دلوں میں اتارے اور ہماری زندگیوں میں اس قرآن سے تبدیلی لے کے آئے۔ آمین۔